چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ شعر پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جس سے وہ بے پناہ عشق و محبت کرتے ہیں، اس کے تصور کو جمائیں اور اس کے تصور میں کھو کر ان اشعار کو سماعت کریں گے تو ایک الگ لطف آئے گا۔ یہ ہمارے سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چند روز آپ کی خانقاہ پہ، پہلے آپ کی خانقاہ پہ بھی پروگرام تھا اور سید صاحب نے اس کلام کو پیش کیا تھا، میں بھی اسی کلام کو پیش کر رہا ہوں۔ فرق اتنا رہے گا، حضرت نے ترنم میں پڑھا تھا، میں وداؤٹ ترنم میں پڑھوں گا، لیکن بس گزارش یہ ہے کہ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو، اس کے تصور کو جمائیں اور اس کے تصور میں ڈوب کر ان اشعار کو سنیں۔ شاعر کہتا ہے، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ کیا بات! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حضرات اب بیدار ہو جائیں اور مکمل بیداری کا ثبوت دیں۔ حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بیدار رہیں گے تو مجھ سے زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں اور تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ ہم تو میخار محبت ہیں، ہمیں جام سے کیا، کیا بات! ہم تو میخار محبت ہیں، ہمیں جام سے کیا، وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں، وہ پلاتے ہیں نگاہوں سے پیے جاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں، ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں، ایک وہ ہیں کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں، ایک وہ ہیں کہ کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں درد الفت کا یہ انداز وفا کیا خوب، کیا بات ہے، درد الفت کا یہ انداز وفا کیا خوب، میں تڑپتا ہوں وہ تسکین دیے جاتے ہیں، میں تڑپتا ہوں وہ تسکین دیے جاتے ہیں، میں تڑپتا ہوں وہ تسکین دیے جاتے ہیں، اور ان سے کہتے نہیں کیوں جلوہ دکھایا تم نے، ان سے کہتے نہیں کیوں جلوہ دکھایا تم نے، لوگ دیوانے کو الزام دیے جاتے ہیں، لوگ دیوانے کو الزام دیے جاتے ہیں، لوگ دیوانے کو الزام دیے جاتے ہیں۔ زمانہ برا کہتا ہے تو منصور کو کہتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جلوہ دکھانے والے نے جلوہ دکھایا کیوں تھا۔ خود تو وہ دیوانہ بناتے ہیں محبت میں مجھے، خود تو وہ دیوانہ بناتے ہیں محبت میں مجھے، خود میرا چاک گریبان سیے جاتے ہیں، خود میرا چاک گریبان سیے جاتے ہیں، اور تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، تو نوازے نہ نوازے تیری مرضی جانا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، اور اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم۔ آج ہم نے عشق کو اتنا آسان بنا دیا اور اتنا آسان سمجھ لیا کہ ہر کوئی اٹھتا ہے اور دعوی عشق کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو عشق کیا کسے کہتے ہیں، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم،
عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، ہم دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ فنا صاحب کا کلام تھا، اور فناہی صاحب کا ایک دوسرا کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم، مہکا دیا فضاؤں کو گزرے جہاں سے ہم، مہکا دیا فضاؤں کو گزرے جہاں سے ہم، اور اب تو یہی حریم محبت ہے اے صنم، اب تو یہی حریم محبت ہے اے صنم، جائیں کہاں اب اٹھ کے تیرے آستاں سے ہم، جائیں کہاں اب اٹھ کے تیرے آستاں سے ہم، جائیں کہاں اب اٹھ کے تیرے آستاں سے ہم، اور دنیا میں اب کہیں بھی ٹھہرتی نہیں نظر، دنیا میں اب کہیں بھی ٹھہرتی نہیں نظر، تجھ سا حسین لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، تجھ سا حسین لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، دنیا میں اب کہیں بھی ٹھہرتی نہیں نظر، تجھ سا حسین لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، تجھ سا حسین لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، اور دل لے کے جس نے درد محبت عطا کیا، دل لے کے جس نے درد محبت عطا کیا، مانگیں گے اب دوا بھی اسی مہرباں سے ہم، مانگیں گے اب دوا بھی اسی مہرباں سے ہم، اور دامن میں کچھ تو ڈال دے اپنے کرم کی بھی، دامن میں کچھ تو ڈال دے اپنے کرم کی بھیک، دامن تہی نہ جائیں گے اس آستاں سے ہم، دامن تہی نہ جائیں گے اس آستاں سے ہم، دامن تہی نہ جائیں گے اس آستاں سے ہم، اور تیرا کرم رہا جو رہے عشق میں صنم، تیرا کرم رہا جو رہے عشق میں صنم، ایک روز آ ملیں گے تیرے کارواں سے ہم، ایک روز آ ملیں گے تیرے کارواں سے ہم، ایک روز آ ملیں گے تیرے کارواں سے ہم، اور راہ جنوں میں کھلنے لگے عاشقی کے پھول، راہ جنوں میں کھلنے لگے عاشقی کے پھول، ان کے کرم کے سائے میں گزرے جہاں سے ہم، ان کے کرم کے سائے میں گزرے جہاں سے ہم، اور ٹھکرائیں یا نواز لیں وہ ہم کو اے فنا، ٹھکرائیں یا نواز لیں وہ ہم کو اے فنا، شکوہ کبھی کریں گے نہ اپنی زباں سے ہم، شکوہ کبھی کریں گے نہ اپنی زباں سے ہم، مہکا دیا فضاؤں کو گزرے جہاں سے ہم، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم، نکلے وہ پھول بن کے تیرے گلستاں سے ہم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، ہم قرآن مقدس بھی پڑھتے ہیں، حدیث پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہمارا تعلق بزرگان دین سے مضبوط نہیں ہے تو یقین مانیے نہ ہم صحیح اعتبار سے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ صحیح اعتبار سے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں۔
قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، لیکن کسی سچے کا ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے، کسی سچے کی صحبت ہمیں حاصل نہیں ہے، کسی اللہ والے کی نسبت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں یقین مانیے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب کسی اللہ والے کا ساتھ ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک شعر میں پورے فلسفے کو سمجھا دیا، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ عزیزان محترم، علامہ اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ گوہر عطا کیا ہے، وہ دولت عطا کی ہے، وہ خزانہ عطا کیا ہے کہ تم دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے پاس چلے جاؤ، بڑے سے بڑے مالدار کے پاس چلے جاؤ، تمہیں یہ گوہر نہیں ملے گا۔ اگر اس گوہر کی تلاش ہے تو تمہیں کسی گدڑی پوش کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا پڑے گا، کسی سچے کا ساتھ پکڑنا پڑے گا، تب اللہ تمہیں یہ گوہر عطا فرمائے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ میرے عزیزوں وہ گوہر ہے کیا؟ وہ دولت ہے کیا؟ وہ دولت عشق کی ہے، وہ دولت محبت کی ہے، جو کسی اللہ والے کی نظر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک کسی اللہ والے کی نظر ہم پر نہ ہو، کسی اللہ والے کا ساتھ نہ ہو، ہمارے اندر کبھی بھی عشق کی شمع روشن نہیں ہو سکتی۔ عزیزان محترم، مجھے یاد آتا ہے مولانا حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں۔ واقعات بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ والوں کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جس پر نگاہیں ڈال دیتے ہیں اسے مرغ بسمل بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم کچھ پینے پلانے کے محتاج ہوتے ہیں گلاس کے، اللہ والے توحید کی میں نظروں سے پلا دیا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی، جب بھی محفل سما ہوتی آپ وجد میں آ جایا کرتے، رقص کیا کرتے تھے، لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو نچنیا پیر کہنے لگے۔ میرے عزیزوں، اللہ والوں کو جو طرح طرح کے نام دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں دی جاتی ہیں، کبھی یہ سن کر پریشان نہ ہونا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ عشق مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب کہنے والے کو کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ جب تک کسی اللہ والے پہ کفر کا فتویٰ نہ لگے، ان پر تہمتیں نہ لگے، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، وہ اپنے عشق میں کامل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ عشق کامل ہی اسی وقت ہوتا ہے جب ان پر تہمتیں لگا کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، لوگوں نے انہیں نچنیا پیر کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ اسی زمانے میں مولانا جلال الدین تھانے سری بھی تھے۔ میرے عزیزوں، سنتے چلیں کہ جب اللہ والوں کی نگاہیں کام کرتی ہیں تو کیسے کام کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، مولانا جلال الدین تھانے سری جو شریعت کے زبردست عالم تھے، وہ جب عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو آپ ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت میں تو ناچنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن یہ ناچا کرتا ہے، یہ تو نچنیا ہو گیا ہے۔ اور جو بھی حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ تھا، ہر ایک کو تانا دیا کرتے تھے کہ تیرا پیر تو ناچا کرتا ہے، تیرا پیر تو شریعت کا مذاق اڑاتا ہے۔ مریدین بڑے پریشان ہوتے، لیکن زہر کا گھونٹ پی لیتے اور کچھ نہ کہتے۔ اسی میں سے ایک شاگرد ایسا بھی تھا جو حضرت
अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी था, मौलाना जलालुद्दीन थानेसरी का वो शागिर्द भी था। मौलाना जलालुद्दीन थानेसरी जानते थे कि ये अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मुरीद है। जब वो पढ़ने के लिए आया तो एक दिन उससे कहने लगे कि तेरा पीर तो नाचता है, तेरा पीर तो नचनिया हो गया है। ये बात उस शागिर्द को बड़ी बुरी लगी, उस मुरीद पर बड़ी गिरा गुजरी कि मौलाना जलालुद्दीन कैसे मेरे पीर को ये बात कह रहे हैं, कैसे मेरे पीर के बारे में इतने बुरे कलमात अदा कर रहे हैं। वो रंजीदा होकर, कबीदा खातिर होकर अपने पीर की बारगाह में जाते हैं, अदब से बैठते हैं और कहते हैं हुजूर, मैं जहां पर इल्म हासिल कर रहा हूं उनका नाम मौलाना जलालुद्दीन थानेसरी है, वो जबरदस्त शरीयत के आलिम है, मैं उनका बड़ा अदब और एहतराम करता हूं, लेकिन आज मुझे बड़ी तकलीफ उनसे पहुंची है, उन्होंने आपको नचनिया कहा है और कहा तेरा पीर नचनिया है। जब ये बात हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो उन्होंने गुस्से का इजहार नहीं किया, मुलाहिजा करते चले अल्लाह वालों की शान क्या होती है। जब उन्होंने ये बात सुनी कि एक आलिम मुझे नचनिया कह रहा है, आपने उसकी बात पर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, आपका चेहरा गुस्से में लाल नहीं हुआ, बल्कि मुरीद ने जैसे ही बात बताई आपके चेहरे पर तबस्सुम आ गया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने अपने उस मुरीद से कहा, अब जब तेरा उस्ताद कहेगा कि तेरा पीर नाचता है तो तू ये कह देना कि मेरा पीर सिर्फ नाचता ही नहीं बल्कि नचाता भी है। मेरे अजीजों, क्या कहा कि जब तेरा उस्ताद ये कहेगा कि तेरा पीर नाचता है, तेरा पीर नचनिया है, तो तू जाके ये कह देना कि मेरा पीर फकत नाचता ही नहीं है बल्कि नचाता भी है। उस मुरीद ने ये बात को दिल में बिठा लिया कि अब जब भी मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे पीर के बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे तो मेरे पीर मुर्शिद ने जो बात बताई है मैं वो बात उनसे कह दूंगा। इत्तेफाक से फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि तेरा पीर तो नचनिया है, तेरा पीर तो नाचने वाला है। जब उस शागिर्द ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, उस्ताद मोहतरम मेरा पीर सिर्फ नचनिया ही नहीं है बल्कि नचाता भी है, वो खुद नाचता ही नहीं बल्कि जो जो उसकी जद में आ जाता है उसे नचा भी दिया करता। अजीजान मोहतरम, अभी उस शागिर्द का ये जुमला कहना था, मौलाना जलालुद्दीन थानेसरी पर ऐसी कैफियत तारी हुई और अपने मदरसे से रक्स करते हुए हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही की खानकाह में पहुंचे हैं और आपके हल्के इरादत में दाखिल हुए हैं। बताना ये चाहता हूं, तमन्ना दर्दे दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, और न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। अजीजान मोहतरम, न जाने हमारे जमाने में कितने ऐसे अल्लाह के दीवाने हैं, अल्लाह के ऐसे चाहने वाले हैं, ऐसे अल्लाह वाले हैं कि लिबास फटा है, बाल बिखरे हैं, चेहरा गर्दालूद है, बिल्कुल उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन रसूलुल्लाह की जबान से सुने क्या उनकी शान बयान कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ ऐसे नेक बंदे हैं, कुछ ऐसे सालेह बंदे होते हैं कि उनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरा गर्दालूद होता है, लिबास फटे पुराने होते हैं, लेकिन अगर वो अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कह देते हैं तो अल्लाह उनकी बातों को रद्द नहीं करता है। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मोहतरम, मैंने सोहबत पे बात शुरू की, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आए देखें सोहबत क्या चीज होती है, सोहबत कैसी फायदेमंद होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब भी सोहबत तलाश करो, किसी अच्छे की सोहबत तलाश करो। फारसी का एक बड़ा मशहूर मकूला है, सोहबते सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। अगर तुम नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे, नेक लोगों का साथ इख्तियार करोगे, तुम नेक बन जाओगे। बुरों के साथ में बैठोगे तो वही बुराई का रंग तुम पर भी चढ़ जाएगा। न जाने जमाने ने कितने ऐसे लोगों को देखा
ہے کہ جو بچپنے میں نیک تھے، صالح تھے، پرہیزگار تھے، لیکن بدوں کی صحبت ملی، بروں کی صحبت ملی، وہی برائی والا رنگ ان پر چڑھ گیا، اور نہ جانے کتنے ایسوں کو دیکھا ہے جو برے تھے، بدکار تھے، کسی اللہ والے کی صحبت ملی، وقت کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت کسے کہتے ہیں دیکھیں، اور صحبت اثر کیسے کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر جائے۔ میرے عزیزوں سنیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو؟ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تم کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر گئے، اگر تو عطر بیچنے والے کی دکان پر گئے، دکان پر جانے کے بعد یا تو تم عطر خریدو گے یا نہیں خریدو گے، دو ہی صورت ہوگی، یا تو عطر خریدو گے یا نہیں خریدو گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورت میں تمہیں فائدہ حاصل ہوگا۔ عطر خریدو گے تو بہتر ہے کہ خوشبو تمہارے پاس رہے گی، ساتھ رہے گی، لیکن نہ بھی خریدو گے تو اس عطر والے کی دکان پہ جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے جسم سے بھی تھوڑی دیر کے لیے خوشبو آنے لگے گی۔ کبھی دیکھا ہے کہ نہیں خوشبو والے کی دکان پر جا کر آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر اس دکان پر بیٹھ جائیں تو جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو وہ خوشبو آپ کے کپڑے سے بھی آتے ہوئے نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے عطر فروش کی دکان کہ کوئی اس دکان پر جائے گا تو خوشبو خریدے گا، اور اگر نہیں بھی خریدے گا تو کم از کم اس کے جسم سے خوشبو آتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے کہ آپ ان کی صحبت میں جائیں گے تو ان کی صحبت سے آپ کا دل بدل جائے گا، اور اگر نہیں بدلے گا تو کم از کم جتنی دیر آپ ان کی صحبت میں رہیں گے دنیا سے آپ کا تعلق کٹا رہے گا، رسول سے آپ کا تعلق جڑا رہے گا، اور اس وقت اللہ کی رحمت آپ پر برستے ہوئے نظر آئے گی۔ بروں کی صحبت کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ برے شخص کی صحبت ایسی ہے کہ جیسے لوہار کی دکان ہے کہ تم لوہار کی دکان پر جاؤ گے تو تمہارے کپڑے میں کالک لگ جائے گی، چاہے تم لوہا خریدو یا نہ خریدو، کوئی چیز لو یا نہ لو، لیکن اس کی دکان پر فقط تم جا کر بیٹھ جاؤ تو تمہارا کپڑا ہو سکتا ہے کہیں سے جل جائے، اس میں کالک لگ جائے گی، اس میں گندگی لگ جائے گی، چاہے تم لوہا خریدو یا نہ خریدو۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی برے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ضرور اس کی حرکتیں اور اس کی عادتیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم کتنے بھی متقی پرہیزگار ہوں، جس لمحہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ برائی کا رنگ ہم پر چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صحبت صالح ترا صالح کرت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، وہ تمہیں اچھا بنا دے گی، نیک بنا دے گی، پرہیزگار بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کرت، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آگے دیکھیں دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ خوش نصیب ہوتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے وہ کبھی شقی اور بدبخت نہیں ہوتا ہے، نامراد نہیں ہوتا ہے، ناکام نہیں ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، کسی نیک کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ضرور اسے حصہ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ اچھوں کی صحبت میں گزرتا ہے یا بروں کی صحبت میں گزرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں گزرتا ہے یا دنیا داروں کی صحبت میں گزرتا ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں فائدہ دے گی، ہمیں دیندار بنائے گی اور ہمیں اللہ سے قریب کرے گی۔ دنیا داروں کی صحبت ہمیں دنیا دار بنائے گی اور اللہ سے دور کر دے گی۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے یا کسی دنیا دار کی صحبت ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے
اور میرے مزاج سے سب لوگ واقف ہیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی گفتگو نہ کی جائے، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لاریب ہے، اس میں نہ شک کی گنجائش ہے نہ جھوٹ کی گنجائش ہے، جو کچھ ہے فرمان الہی ہے، بالکل 100% درست اور حق اور سچ ہے۔ اور قرآن کی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ حدیث پاک ہے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس بھی موضوع پہ گفتگو کی جائے، کیونکہ آج ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کو دلیل میں قرآن اور حدیث چاہیے ہوتی۔ ہم بزرگوں کی کتاب کی بات کریں گے، اگلا کہے گا میں مانتا ہی نہیں تو میں ان کی بات کیوں مانوں گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و حدیث سے ہم اپنی بات رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے عزیزوں دیکھتے چلو اولیاء کرام کی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے باہر آئے تو ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے عزیزوں سنتے چلو، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کی بڑی فکر ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ میرے عزیزوں ہم لوگوں کو بھی ایک دن مرنا ہے، موت برحق ہے، نہ جانے کب کس کی موت آ جائے، لیکن ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے، آخرت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، اللہ والوں کی صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت سے اپنا تعلق کاٹ لو، بلکہ ان کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تن گوش ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم آخرت کے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے، آخرت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نماز کا ذخیرہ تو نہیں ہے، روزوں کا ذخیرہ تو نہیں ہے، حج کا ذخیرہ تو نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل میں نہیں ہوں، میرے پاس عبادتوں کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس اتنی امانت ضرور ہے، میرے پاس اتنی دولت ضرور ہے، میرے پاس یہ سرمایہ ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ جب اس بندے نے اتنی بات کہی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو سن لے اے انسان، جو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کی نسبت ہوتی ہے، میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ رسول کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے گا۔ تم اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العزت اولیاء کرام کے زمرے میں تمہیں اٹھائے گا اور ان کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے گا۔ اس لیے ایسوں سے محبت کرو جو نجات والے ہیں اور ساتھ میں ہمیں بھی بچانے والے ہیں، ایسوں سے محبت نہ کرو جو خود بھی پھنسنے والے ہیں ہمیں بھی پھنسانے والے ہیں۔ ایسے سلطانوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے سلطانوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے پاس ظاہری دولت تو نہیں ہوتی ہے، ظاہری سرمایہ تو نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہوتے ہیں، زمین جائیداد نہیں ہوتی ہے، دولت و ثروت نہیں ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ نے انہیں ایسی لازوال دولت عطا کر دی ہے کہ یہ جتنا خرچ کرتے جاتے ہیں اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ والوں کی مثال بزرگان دین نے جو دی ہے وہ چمبک سے دی ہے۔ چمبک آپ نے دیکھا ہوگا، مقناطیس جسے کہتے ہیں۔ چمبک کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی لوہا رگڑا جائے، چمبک پر جب لوہا رگڑا جائے تو اس لوہے کے اندر بھی وہی چمبک والی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے یہ نہ مشاہدہ کیا ہو، کل ایک لوہا لے لیں گے، ایک چمبک لے لیں گے، آپس میں اسے رگڑیں گے، پھر اس لوہے کو کسی دوسرے لوہے سے لگا کر دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا اس لوہے کے اندر بھی وہ چمبک والی تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی مثال بزرگوں نے فرمائی ہے کہ یہ اسی چمبک کی طرح ہوتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ملتا ہے، جب ان کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے، جب ان سے کوئی مس ہوتا ہے تو جو تاثیر ان کے اندر ہوتی ہے وہی تاثیر اس کے اندر بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے۔
تو عزیزان محترم ہمیں ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے کہ جن کا قلب ہر وقت ذکر الہی سے نور علی نور ہے. جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ تاثیر ہمارے اندر بھی پیدا ہوگی, اور جو ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے اللہ ان کی صحبت کی برکت سے اسے پھر سے منور فرما دے گا. عزیزان محترم اپنے آپ کو اللہ والوں سے قریب کرو, اللہ والوں کی صحبت میں رکھو, اللہ والوں کی بارگاہ میں رہو, کیونکہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی اسلام کا طریقہ پیش کرنے والا ہے, شریعت مطہرہ کی عملی تفسیر پیش کرنے والا ہے, تو اس جماعت کا نام اولیاء کاملین ہے, صدیقین و شہداء و صالحین ہے. یہی وہ اللہ والے ہیں جو رسول اللہ کی تعلیم کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور قیامت تک اس کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے عزیزوں, یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہم دنیا دار ہیں, ہم لوگ دنیا دار ہیں, ہمیں مال کا ڈر ہے, جائیداد کا ڈر ہے, اپنی جان کا ڈر ہے, اپنے عزیزوں کا ڈر ہے, تمام چیزیں ہیں, لیکن قربان جائیے یہ اللہ والی کیسی ہستیاں ہیں. یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی انسان ان کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے, یہ کوئی انسان ان کی تعریف نہیں کر رہا ہے, بلکہ خدا وحدہ لا شریک اپنے اولیاء کرام کی شان اس لاریب کتاب میں بیان فرما رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عزیزان محترم, جب یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. عزیزان محترم, جب ہمیں کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے, جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے یا کسی کو بھی کرنی ہوتی ہے, کسی کو تنبیہ کرنی ہوتی ہے, کسی کو متنبہ کرنا ہوتا ہے, تو پہلے اسے ہوشیار کیا جاتا ہے, پہلے اسے خبردار کیا جاتا ہے, پہلے اسے آگاہ کیا جاتا ہے, اسے ہلایا ڈلایا جاتا ہے. جب وہ مکمل طور پہ بیدار ہو جاتا ہے, ہوشیار ہو جاتا ہے, عالم ہوش میں آ جاتا ہے, تب کوئی اہم بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے وہاں پہ ایک وارننگ کا بورڈ لگا ہوتا ہے, اس پہ موٹے موٹے الفاظ میں وارننگ لکھی ہوتی ہے, خطرہ لکھا ہوتا ہے. وہ بات بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. جس طریقے سے تم اپنے گھر میں چلتے ہوئے ہر جگہ ہاتھ رکھ دیتے ہو, یہاں پر بھی ہاتھ مت رکھ دینا, ورنہ یہاں ہاتھ رکھو گے تو تمہارے وجود کا پتہ نہیں چلے گا. یہ عام جگہ نہیں ہے بلکہ کوئی اہم جگہ ہے, اس لیے وارننگ دی گئی ہے. اللہ رب العزت نے جہاں اولیاء کاملین کی شان بیان کرنا چاہا تو وہاں پر یوں ہی نہیں کہہ دیا اولیاء اللہ لا خوف, بلکہ اس سے پہلے حرف الا لایا, حرف وارننگ لایا, لوگوں کو تنبیہ کیا, متنبہ کیا کہ اے لوگ جو ادھر ادھر کاموں میں مصروف ہیں, جن کی توجہ اس جانب نہیں ہے, جو کسی اور کام میں مصروف ہیں, وہ اپنی تمام توجہ کو ادھر ادھر کاموں سے ہٹا کر اس جانب مبذول کر لے, کیونکہ اب میرے نیک بندوں کا ذکر آنے والا ہے. عزیزان محترم, اللہ نے نماز کا ذکر کیا, روزے کا ذکر کیا, حج کا ذکر کیا, زکوٰۃ کا ذکر کیا, لیکن کہیں پر کسی کو متنبہ کر کے نہیں کہا. یہاں پر جب اللہ والوں کی شان بیان کرنی چاہیے, کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ میرے محبوب بندے کا انکار کریں گے, ان کی محبوبیت کا انکار کریں گے, ان کی قدرت کا انکار کریں گے, ان کی کرامات کا انکار کریں گے, ان کی فضیلت کا انکار کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بتانے سے پہلے لوگوں کو متنبہ کیا کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, آگے جو بیان آنے والا ہے میرے محبوب بندوں کا آنے والا ہے. جب سب لوگ ہوشیار ہو گئے, جب سب لوگ خبردار ہو گئے, جب سب لوگ اپنی توجہ کو دوسری جانب سے ہٹا کر اللہ کی جانب مبذول کر لیا, تب اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے عزیزوں, اللہ کے انداز کو سنیے, پھر اولیاء کی شان کو دیکھیے اور ہر ادا پہ مرمر جائیے کہ اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں اپنے محبوب بندوں کی شان بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ میرے جو دوست ہیں, جو میرے محبوب بندے ہیں, یہ جو اولیاء کاملین ہے, یہ جو ولیوں کی جماعت ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی یہ رنجیدہ ہوتے ہیں.
अजीज़ान मोहतरम, हमने आयत को पढ़ा लेकिन हमने आयत में कभी गौर नहीं किया। अगर आयत में गौर करते तो हमें पता चलता कि ये औलियाए कामिलीन के शान के हामिल होते हैं। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। गौर करें, इन्ना औलिया अल्लाह के बाद ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी एक लफ्ज़ खौफ, एक लफ्ज़ हुज़्न। मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर के लिए तवज्जो इधर रखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं कि औलिया इकराम की क्या शान है। अल्लाह ने 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, एक है लफ्ज़ खौफ जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं डरना, डर, और एक है गम, हुज़्न। मेरे अजीज़ों, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किए? एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करता तब भी काम चल जाता, लेकिन 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया? तो मेरे अजीज़ों, आओ मैं बताऊं कि अल्लाह ने दोनों लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों किया। डर जो होता है, खौफ जो होता है, इसका ताल्लुक आइंदा आने वाले ज़माने से होता है, फ्यूचर से होता है, मुस्तकबिल से होता है, और गम का ताल्लुक पास्ट से होता है, माजी से होता है, गुजरे हुए ज़माने से होता है। शायद अभी आप समझ नहीं सके, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डर का ताल्लुक किससे है? आने वाले जमाने से है। मसलन आप यहां नशिस्त में बैठे हुए हैं या मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने गए, आपको डर लगा हुआ है मेरी चप्पल कोई और पहन कर ना चला जाए, आपको खौफ लगा हुआ है कि मैंने बड़ी कीमती चप्पल खरीदी है, कोई और पहन कर ना चला जाए। अभी पहना नहीं है, पहन कर चला ना जाए, अभी वो आएगा, कोई पहनेगा, यानी गुजरे हुए जमाने से ताल्लुक डर का है। और जब कोई पहन कर चला गया तो अब वहां खड़े होकर आप गम मना रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि मेरी चप्पल कोई पहन कर चला गया है, इसका आपको गम लग गया है। तो गुजरे हुए जमाने से ताल्लुक किसका है? गम का है। और आने वाले जमाने से ताल्लुक किसका है? खौफ का है। अगर समझ गए हो तो एक दफा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्योंकि बात जब तक नहीं समझेंगे औलिया किराम की शान समझ में ही नहीं आएगी। उनकी शान समझना है तो पहले डर का और गम का फलसफा हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम इस फलसफे को नहीं समझेंगे हम औलिया इकराम की शान को नहीं समझ सकते हैं। तो अल्लाह ने 2 सिफत बयान की, न इन्हें खौफ होता है न इन्हें गम होता है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान कर दिया कि ये मेरे महबूब बंदे जो होते हैं, जो ये औलिया कामिलीन होते हैं, ये जो गौसे आजम है, ये जो ख्वाजा अजमेरी है, ये जो कुतुबुद्दीन है, ये ऐसे बंदे हैं कि अगर इन पर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए तो उसका गम नहीं मनाते और आने वाले किसी खतरे का इन्हें खौफ भी नहीं होता। अजीज़ान मोहतरम, क्या अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं इन पर अगर कोई मुसीबत नाजिल हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, छोटी हो कि बड़ी हो, वो उसका गम नहीं मनाते, उस पर अफसोस नहीं करते, रंजीदा नहीं होते और आने वाले किसी जमाने से वो खौफ नहीं खाते। कोई ताकतवर आ जाए उसका खौफ नहीं खाते, कोई मजबूत आ जाए उसका खौफ नहीं खाते, कैसी भी खतरे वाली चीज आ जाए उसका डर इनके अंदर नहीं होता। ये औलिया कामिलीन की शान है। मैंने सैयद साहब क्या बयान किया था, वहाँ पर मुझसे खता हो गई थी, मैं उसका इजाला करना चाहता हूँ। रब्बे करीम मेरी उस खता को माफ़ फरमाए। ये बुजुर्गाने दीन का जुमला है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैंने सबकते लिसानी की बुनियाद पर कह दिया कि रसूलुल्लाह ने ऐसा फरमाया है। मेरे अजीज़ों, वो मुझसे ख़ता हो गई, ऑन रिकॉर्ड है, मैं तौबा करता हूँ, रब्बे करीम मेरी तौबा को माफ़ फरमाए। ये सरकार का फरमान नहीं बल्कि बुजुर्गाने दीन का फरमान है। वो क्या है? बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब किसी बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो कायनात की हर शय उससे डरने लगती है, और जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ ना हो कायनात की हर शय से वो बंदा डरा करता है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक जंगल में, एक मैदान में जा रहा था, देखा एक बुजुर्ग है वो शेर पर सवारी करके आ रहे हैं।
میرے عزیزوں آج جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے ہیں, لوگ ہنسی اڑایا کرتے ہیں ہماری کہ دیکھو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں ہم بہکی بہکی باتیں نہیں کرتے, جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں بہکی بہکی باتیں وہ کرتے ہیں. تمام کائنات اللہ کی قدرت کے تابع ہے, اور جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں, جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کائنات کو ان کے تابع کر دیا کرتی ہے, مخلوق کو ان کے تابع کر دیا کرتی ہے. سنتے چلے حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں میدان میں جا رہا تھا, دیکھا ایک اللہ والے شیر پر سوار ہو کر آ رہے ہیں. ان کی شیر کی سواری دیکھ کر مجھ پر ایسا خوف, ایسا ڈر طاری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگ نہ سکا. ایسا لگا کہ میرے پاؤں میں کسی نے زنجیر باندھ دی ہے, میں وہاں سے ایک قدم بھی ہل نہ سکا. میں وہیں پہ کھڑے تھر تھر کانپ رہا تھا. ان اللہ والے نے میری کیفیت کو دیکھا, میرے ڈر کو دیکھا, میرے خوف کو دیکھا, میرے قریب آئے, شیر سے اترے اور میرے پاس آ کر کہا از حکم داور گردن مپیچ کی گردن نہ پیچت زے حکم تو ہیج. اے سعدی تو بھی اللہ رب العزت کے حکم سے گردن مت پھیر, اس کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر, اس کی تعلیمات کی پیروی کر. مخلوق کی کوئی بھی شے تیرے حکم سے گردن نہیں پھیر. تو کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے, جب ہمارے دل میں سچے اعتبار سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تو کائنات کی ہر شے اللہ اس کے تابع کر دیا کرتی ہے. اور جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو اللہ اس شخص کے دل میں کائنات کا خوف ڈال دیا کرتا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ نہ غمگین ہوا کرتے ہیں, نہ رنجیدہ ہوا کرتے ہیں, اور نہ ہی انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. آئیے میں اس کی ایک عملی تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے مرشد گرامی ہیں حضرت الشاہ منیر رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کے روحانی فیض سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے, نوجوانی کا عالم ہے, 22 سال کا وہ کڑیل نوجوان ہے, لیکن اللہ رب العزت کی مرضی ایسی ہوئی, آفت ناگہانی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا. وہ ایک لوتا لڑکا ایسے جوانی کے عالم میں, جب باپ اور ماں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, ایسے حالت میں اللہ رب العزت نے اس اکلوتے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا, اسے ندی نے اپنی آغوش میں لے لیا. بہرحال میرے عزیزوں بتانے کا مقصد یہ ہے, اللہ والوں کی شان دیکھو. جن لوگوں نے دیکھا تھا اس وقت, ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا تھا. ابھی تک ہم منیر احمد کے بارے میں, ڈاکٹر منیر کے بارے میں سنتے آ رہے تھے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. آج ہماری نگاہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ وہ اللہ کا کامل. میرے عزیزوں ہمارا 4 بھی بچے ہوں, کئی اولاد ہوں, کوئی ایک فوت ہو جائے ہم سے قابو نہیں رہتا, برداشت نہیں رہتا. لیکن سوچیں نوجوانی کے عالم میں ایک لوتا لڑکا تھا, اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. تلاش جاری ہوئی, کافی تلاش و مشقت کے بعد جب آپ کی لاش ملی آپ کے صاحبزادے کی, تو کسی نے کہا دادا آپ گھر چلیے, لاش مل گئی ہے, آپ وہاں پر نہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کو دیکھ کر آپ پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے. آپ نے کہا نہیں, مجھے میرے بیٹے کے پاس لے کر چلو, مجھے میرے بیٹے کے پاس لے کر چلو, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بہت منع کیا کہ باپ ہے, اکلوتا بیٹا ہے, ڈوب کر ختم ہوا ہے, کہیں باپ آپے سے باہر نہ ہو جائے, کہیں بیٹے کی محبت میں وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکیں. لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن آپ نہ مانے, کہیں مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو, میرے اوپر یقین رکھو, میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا. جب بیٹے کے پاس لے کر گئے, فاروقی صاحب تھے جو اس تمام واقعے کے چشمدید گواہ ہیں. میرے عزیزو لال گوپال گنج کے پاس نندورا ایک جگہ ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں, آج بھی وہ باحیات ہیں. انہوں نے مجھے یہ سارا واقعہ بتایا ہے, وہ چشمدید گواہ ہیں اس واقعے کے. فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے تو انہوں نے ایسا جملہ کہا کہ میری آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور میرے دل نے گواہی دی کہ فاروقی یہ اللہ کا ولی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آ کر کہے فاروقی گھبرا کیوں رہے ہو, تم مجھے میرے بیٹے سے ملنے کے لیے منع کیوں کر رہے ہو؟ ارے یہ اللہ کی امانت تھی, 22 سال تک میں نے اس کی امانت کو سنبھال کے رکھا, آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے, تو اس پہ رنجیدہ اور غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی. میرے عزیزو جب میں نے یہ واقعہ سنا, فوراً میری نگاہ قرآن کی اس آیت کی طرف گئی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
کہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایسوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ہم دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے اتنے دنیا دار ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارے مال پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، ہماری جائیداد کو کوئی چھین نہ لے، ہمارے سرمایہ کو کوئی ہلاک نہ کر دے۔ میرے عزیزوں، جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تمہارے دل سے ان کی محبت نکل جائے گی اور اس خدا وحدہ لا شریک کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، جس کی محبت بیٹھنے کے بعد دنیا کا آنا محال ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت یہ دونوں سوکن ہیں، یہ دونوں ایک دل میں نہیں جمع ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے تو اللہ کی محبت کبھی تمہارے دل میں نہیں آ سکتی ہے، اور اگر اللہ کی محبت تمہارے دل میں موجود ہے تو کبھی دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں دنیا کی محبت جمانی ہے یا اللہ والوں کی محبت جمانی ہے۔ اللہ کی محبت جمانی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا داروں کے طریقے پر چلنا ہے یا اللہ والوں کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنا ہے یا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ دنیا دار کی صحبت میں بیٹھو گے کپڑے پہ کالک لگے گی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے لگی ہوئی کالک کو بھی اللہ تعالیٰ دھو ڈالے گا۔ عزیزان محترم، آج اس زمانے نے قرآن و حدیث کا سہارا لے کر ہمیں اللہ والوں سے دور کر دیا ہے۔ جو آیتیں کسی اور کے حق میں نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو اللہ والوں پر چپکا کر کے دیکھو یہ تو آپ ایسا کر رہے ہیں، قرآن ان کے بارے میں ایسا کر رہا۔ میرے عزیزوں، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، دین سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ جس دن ہمارا یہ رشتہ مضبوط ہو گیا کسی میں یہ طاقت نہ ہو سکے گی کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے، رسول اللہ سے دور کر سکے اور اللہ والوں سے دور کر سکے۔ آج اگر ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو ہماری غفلت کی وجہ سے دور کیا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن سے رسول اللہ بھی محبت کیا کرتے تھے۔ میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ چند نئے چہرے دکھ رہے ہیں بس ان کو بتانے کے لیے کہ رسول اللہ کس قدر اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ مدینے میں ہے، آپ کا ایک دیوانہ یمن میں رہتا ہے جسے اویس کہا جاتا ہے۔ اویس قرنی کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ شب برات کا آتا ہے، اگرچہ واقعات کی کوئی اصل نہ ہو، فاتحہ سب حلوہ اویس قرنی کے نام سے کرتے ہیں۔ کون ہے جو اویس قرنی کو نہ جانتا ہو، اویس قرنی کے نام سے اویس قرنی کے نام کو نہ سنا ہو؟ اویس قرنی وہ دیوانے ہیں کہ زمانہ وہی پایا جو رسول اللہ کا تھا۔ رسول اللہ حیات میں ہے، اویس قرنی بھی حیات میں ہے، لیکن حسن اتفاق ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ایک محبوب کو ایک محب سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، ایک محبوب کو ایک محب سے جدا رکھا جا رہا ہے۔ یہ محبوب کا انداز ہوتا ہے کہ وہ کسی کو ملا کر فیض دیتا ہے، کسی کو جدا رکھ کے فیض دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ انداز ہیں، الگ الگ انداز ہیں۔ کسی کو دکھا کر دیا جاتا ہے اور کسی کو چھپا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی وہ دیوانے ہیں کہ جنہیں کبھی رخ زیبا کی ظاہری طور پر زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ آپ نے اپنی ماں کی، آپ کی ماں معذور تھی، شب و روز ان کی خدمت کرتے، اسی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکتے تھے۔ ایک روز اپنی ماں سے اجازت لی کہ والدہ محترمہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤں، ان کے رخ زیبا کو دیکھ آؤں۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، رات نہ کرنا، دیر نہ ہو جائے نہیں تو میں پریشان ہو جاؤں گی۔ بیٹا گھر سے نکلتا ہے، مدینے پاک میں آتا ہے، گھر پہ دستک دیتا ہے۔ اماں عائشہ بولتی ہیں کون؟ کہا یمن سے آیا ہوں، اویس قرنی نام ہے، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اماں عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ مکان پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں، اگر آپ انتظار کر سکے تو انتظار کر لیجئے، رسول اللہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ نہیں، گھر پہ میری ماں انتظار کر رہی ہے، اگر میں یہاں انتظار کروں گا تو ماں سے جو وعدہ کیا ہے وہ وفا نہ کر سکوں گا، اس لیے میں واپس جاتا ہوں، اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر کبھی آ کر رسول اللہ سے ملاقات کر لیں گے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ دیوانے ہیں اویس قرنی کہ جن کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ ظاہری طور پر آپ نے کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہر لمحہ بارگاہ رسول اللہ میں حاضر رہا کرتے تھے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
मैं आऊंगा उसकी तरफ। तो हजरत अवैस करनी वो दीवाने हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि यमन में मेरा एक दीवाना रहता है, उस जानिब से मुझे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। यमन में एक दीवाना मेरा अवैस रहता है। हजरत अली को बुलाया, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया और उन दोनों से कहा कि यमन में मेरा एक दीवाना रहता है, यमन में मेरा एक चाहने वाला रहता है, उसको अवैस कहा जाता है, उसका नाम अवैस करनी है। उसके जिस्म पर सफेद दाग था, अल्लाह ने अपने फजल से उसकी बीमारी को ठीक कर दिया है, लेकिन हाथ में सिक्के के बराबर वो दाग का निशान बाकी है। मेरे बाद मेरे ये तहाइफ, ये मेरा जुब्बे मुबारक है, ये मेरी दस्तारे मुबारक है, इसे ले जाकर अवैस करनी की बारगाह में पेश कर देना, अवैस करनी को तोहफतन दे देना। मेरे अजीजों सहाबा इकराम की जमात है, वो मुकद्दस हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने माथे की निगाह से रसूलुल्लाह की जियारत की है, लेकिन रसूलुल्लाह अपना तोहफा भेज रहे हैं तो एक अल्लाह के वली के पास भेज रहे हैं, रसूलुल्लाह अपना तोहफा भेज रहे हैं तो अवैस करनी को भेज रहे हैं। मेरे अजीजों, हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा वो तोहफा लेकर हजरत अवैस करनी की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इसे भेजा है, आप इसे ज़ेब तन फरमा लें, आप इसे पहन ले। हजरत अवैस करनी सजदे में गिर जाते हैं। मेरे अजीजों, सजदे में गिर जाते हैं। देखते चलो औलिया इकराम की शान। हजरत उमर, जब काफी देर तक आपने सजदे से सर न उठाया तो हजरत उमर ने कहा, अवैस सजदे से सर उठाइए, हमें वापस भी होना है। अवैस सजदे से सर उठाइए, हमें वापस मदीने भी जाना है। अवैस सजदे से सर उठाइए, हमें रुखसत दीजिए, हमें वापस होना है। जब बार बार इसरार होने लगा, कहा जाने लगा, तो हजरत अवैस करनी ने सजदे से सर उठाया और सर उठाकर कहा, ऐ उमर, ऐ अली रजी अल्लाह अन्हुमा, अगर आपको वापस न जाना होता तो यकीन जब तक मैं उम्मत मोहम्मदिया के एक एक फर्द की मगफिरत न करा लेता, मैं सजदे से सर न उठाता। लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी दुआ पर कबीले रबिया के बकरी के बराबर अल्लाह ने उम्मत की मगफिरत फरमा दी है। अजीज़ान मोहतरम, वो अवैस करनी है। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये अवैस करनी जिन्होंने कभी रसूलुल्लाह का दीदार नहीं किया, देखते चलो अल्लाह वालों की शान क्या है। आप उन दोनों सहाबा इकराम से पूछते हैं कि जरा बताओ, आप लोग तो रसूलुल्लाह को देखा है, करीब से भी देखा है, दूर से भी देखा है, दाएं से भी देखा है, बाएं से भी देखा है, जरा बताओ तो सही, रसूलुल्लाह के अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे? मेरे अजीजों, देखें कितना प्यारा सवाल कर रहे हैं। हजरत अवैस करनी पूछते हैं कि ये जो दोनों अबरू हैं रसूलुल्लाह के मिले हुए थे। माज़अल्लाह, मैं अपने अबरू से बता रहा हूं, समझाने का मकसद ये है कि अबरू इसे कहते हैं। हजरत अवैस करनी ने पूछा कि रसूलुल्लाह के दोनों अबरू मिले हुए थे या अलग अलग थे? साहबा इकराम फरमाते हैं कि अवैस करनी, हमने रसूलुल्लाह को देखा तो जरूर है, लेकिन रसूलुल्लाह के चेहरे की नूरानियत की ताब लाकर हमारी निगाहें उस पर नहीं टिकती थी। हमने कभी ये देखा ही नहीं कि रसूलुल्लाह के अबरू मिले हैं कि जुदा जुदा है। रसूलुल्लाह की चेहरे में वो नूरानियत होती थी, वो कैफियत होती थी कि हमारी निगाहें उस पर नहीं टिका करती थी। इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि रसूलुल्लाह के अबरू मिले थे या जुदा थे। कुर्बान जाओ, लोग कहते हैं कि अवैस करनी ने रसूलुल्लाह को नहीं देखा। मेरा ईमान कहता है कि रसूलुल्लाह की निगाहों से कभी रूए मुस्तफ़ा ओझल ही नहीं हुआ। हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह दूर होते थे तो यूं नजर आता था कि आपके अबरू मिले हुए हैं, जब करीब आते थे तो ऐसा महसूस होता था कि आपके अबरू जुदा जुदा हैं। मेरे अजीजों, ये अवैस करनी हैं जो यमन में बैठे हुए हैं, रसूलुल्लाह के चेहरे का हर लम्हा दीदार कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि ये वही औलियाए कामिलीन है जिनको रसूलुल्लाह अपना तोहफा देकर ये उम्मत को पैगाम दे दिया कि ये अल्लाह वाले कोई आम बंदे नहीं है, बल्कि ये वो बंदे हैं कि अगर दुआएं कर दे तो अल्लाह इनकी दुआ पर उम्मत की मगफिरत फरमा दिया करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें अपने आप को उन लोगों से करीब करना है, इन अल्लाह वालों से करीब करना है। जब हम इन अल्लाह वालों से करीब होंगे तो यकीन मानिए हमारा तारीख दिल भी इनकी बरकत से नूर नाला नूर हो जाएगा, हमारे कल्ब की स्याही भी दूर हो जाएगी। इनकी तालीमात पर जब हम अमल करेंगे तो हम सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए नजर आएंगे, हम सीधे रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे और शरीयत मुताहरा की पाबंदी करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इन ऐसी हिकमतों के जरिए से, ऐसी तदबीर
तदबीर के जरिए से ये अपने चाहने वालों की इस्लाह करते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता है और उसकी गंदगी दूर भी हो जाया करती है। एक मुरीद आया अपने शेख की बारगाह में और कहता है कि हुजूर जरा बताएं तो लोग कहते हैं कि कुरान मुकद्दस की तिलावत से दिल का जंग दूर हो जाया करता है, दिल का मैल दूर हो जाया करता है। मुझे ये फलसफा समझ में नहीं आता कि कुरान पढ़ा जाए और दिल का मैल दूर हो जाए। मुझे जरा अमली तौर पे समझाइए, मुझे प्रैक्टिकली समझाइए कि किस तरीके से कुरान पढ़ने से दिल का जंग दूर हो जाया करता है। मेरे अजीजों, मैं यहाँ पर एक बात कह दूं, पीर वही होता है जो अपने मुरीद की रहनुमाई करता है। आज इस तरीके से मुरीद किया जा रहा है कि न पीर को पता है कि ये मेरा मुरीद है और न मुरीद को पता है कि ये मेरा पीर है। पीरी मुरीदी का सिलसिले इसलिए वजूद में आए थे, इसलिए राइज हुआ था कि ये जो गुमगश्ते राह है, जो राह से फिर गए हैं, कि किसी पीर के दामन से वाबस्ता हो जाए, किसी पीर के दामन को पकड़ ले तो अल्लाह उस पीर के दामन के पकड़ने के सदक़े तो इन्हें सिराते मुस्तकीम की तौफीक दे दे। पीरी मुरीदी इसलिए वजूद में आई थी, लेकिन आज उसे तमाशा बना दिया गया। कोई पीर इसलिए मुरीद कर रहा है ताकि लोगों के दरमियान ये मशहूर हो जाए कि फला पीर के करोड़ों तादाद में मुरीद है, और कोई मुरीद इसलिए हो रहा है कि मेरे पीर के बारे में कहा जाए, चाहे पूरी जिंदगी मुलाकात ना हो। जबकि बुजुर्गाने दीन लिखते हैं कि मुरीद के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है, तसव्वुरे शेख, राब्ते शेख और मुराकबा। ये 3 चीजें जब तक मुरीद की जिंदगी में नहीं होगी, कभी उसकी इस्लाह नहीं हो सकती है। और हमारा हाल यह है कि न मुरीद को पीर के बारे में पता है, न पीर को मुरीद के बारे में पता है। अजीज़ान मोहतरम, तो उस मुरीद ने पूछा कि हुजूर, कुरान पढ़ने से दिल का जंग दूर होता है, मुझे प्रैक्टिकली समझाएं कि किस तरीके से जंग दूर होता है। आपने पास में रखी हुई बाल्टी की तरफ इशारा किया कि बेटा ये बाल्टी रखी हुई है, सामने हैंडपंप लगा हुआ है, जाओ वहां से पानी भर के ले आओ। वो मुरीद गया, पानी भरा, बाल्टी लेकर आया तो देखा बाल्टी के नीचे एक सुराख है। पीर साहब के पास पहुंचते पहुंचते बाल्टी पूरी खाली हो गई। फिर पीर साहब ने कहा दोबारा जाओ उसे भर के लाओ। वो दोबारा गया, दोबारा भर के आता है। पीर साहब के पास पहुंचते पहुंचते बाल्टी खाली हो गई। पीर साहब ने फिर कहा जाओ इसे भर के लाओ। 3, 4, 5 दफा जब इस तरीके से वो पानी लाता, इनके पास पहुंचता, पानी खत्म हो जाता, पीर फिर हुक्म देता कि पानी भर के लाओ। जब उस मुरीद से रहा नहीं गया, सब्र का बांध टूट गया, उसने बहुत दबाना अर्ज किया, हुजूर आपको मालूम है कि बाल्टी में छेद है, आपको पता है कि इस बाल्टी में सुराख है, पानी आप तक नहीं पहुंच सकेगा, फिर भी दीदा और दानिस्ता ऐसा काम करने के लिए क्यों बार बार कह रहे हैं, जानबूझकर मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको मालूम है कि इस बाल्टी में पानी आप तक पहुंचाना मुहाल है, फिर भी उस मुहाल काम का हुक्म बार बार क्यों दे रहे हैं? पीर ने शफकत से फरमाया कि बेटे घबराओ नहीं, बेटे परेशान मत हो, नाराज मत हो, मैं तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा था। तुमने पूछा था कि कुरान की तिलावत से दिल का जंग कैसे दूर हो जाता है। जब तुमने बाल्टी उठाई थी, ये बाल्टी काली थी, इसमें कोयला इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें सुराख था, ये पानी भरने के काबिल नहीं थी, इससे कोयला इस्तेमाल किया जाता था। कोयले की कालिक लग लग के ये काली हो गई थी। लेकिन 5, 6, 7 दफा जो तू पानी भर के लाया है, अब इस बाल्टी की तरफ देख, क्या इसका रंग अभी भी है वैसा ही है? मुरीद ने जब घूम कर देखा तो कहा नहीं हुजूर, अब तो बाल्टी बिल्कुल चमकते हुए नजर आ रही है। शेख ने फरमाया बस इसी तरीके से जब कुरान की तिलावत की जाती है, दिल से गंदगी दूर होती हुई चली जाती है। तो अजीज़ान मोहतरम, जब हम अल्लाह वालों की सोहबत में बैठेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ हमारा उठना बैठना होगा, तब हमें इन फलसफों का पता चलेगा, तब हमारी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा, तब हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी, और तब हमारा अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह के लिए आए हैं, उठेंगे तो अल्लाह के लिए उठेंगे। तो मेरे अजीजों, हमारा ताल्लुक भी खुदा से मजबूत होना चाहिए, और आज अगर खुदा से कोई हमारा रिश्ता मजबूत कर सकता है तो उस जात का नाम औलिया कामिलीन है। रब्बे करीम से दुआ है कि कहने सुनने में कुछ खता हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, कोई अल्फाज इधर उधर के निकल गए हो, मौला अपने हबीब के सदक़े तुफैल, अपने महबूब बंदों के सदक़े तुफैल मेरी खताओं को माफ फरमाए, और हम सबको औलिया किराम से करीब होने, उनकी सोहबत में बैठने, उनके आस्ताने पर हाजिर होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो व सलाम अलैहि।